جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے خصوصی نشریات کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کی آیات سے کیا ہے، اور اس آخری اشرے کا آغاز کے اعتبار سے بھی بہترین آیات ہیں۔ قرآن مجید جس سے زیادہ معتبر سند ظاہر ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے، بڑے سیدھے واضح صاف دو ٹوک الفاظ میں ان آیات میں باقی موضوعات کے ساتھ ساتھ احترام والدین کے حوالے سے بتا رہا ہے، اور اسپیسیفک جنرل ٹرمز میں نہیں کہ اچھی بات ہے احترام کرنا چاہیے، بالکل اسپیسیفک۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے کچھ ان میں سے کچھ باتیں سنی ہوئی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک بات ہے جو کہ سمجھائی گئی ہے، یا قرآن میں کچھ آیات ہیں ان کا مفہوم ہے یہ بات۔ مجھے بہت وقت بعد پتہ چلا کہ آیات کا مفہوم نہیں ہے، آیت بالکل آیت ہی ہے ایگزیکٹلی۔ یعنی مثال کے طور پہ جو ہم سنتے ہیں کہ ان والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو، تو میں حیران ہوا جب میں نے آیت پہلی مرتبہ پڑھی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کہا فلا تقل لہما اف۔ یہ لفظ ہے قرآن میں ایگزیکٹلی، فلا تقل لہما اف۔ اور میں نے اپنے ٹیچر سے، اپنے علماء سے یہ سنا کہ یعنی یہ اف کا لفظ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ یعنی مجھے علماء نے سارا سمجھایا کہ اگر اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا اپنی ناگواری کا احساس کرنے کے لیے تو شاید تو پھر یقیناً اس لفظ کا استعمال ہوتا، یعنی اس سے چھوٹا کوئی لیول ہے نہیں ناگواری کا احساس کرنے کے لیے۔ یعنی کہ اگین سمجھانے کے لیے مجھے یہ مثال دی، مجھے یاد ہے علماء کرام نے، کہ فرض کر لیجئے کہ والدین کوئی کام کہہ رہے ہیں اور میں نافرمانی نہیں کر رہا، میں منع نہیں کر رہا، وہ تو بہت ہی آگے کی بات ہے، منع نہیں کر رہا، میں وہ کام کر رہا ہوں لیکن صرف ناگواری کے احساس کے ساتھ، کہ اگر مجھے کہا ایک پانی کا گلاس پلا دو مثال، اور میں نے کہا کیا یار چلیں، اور دے دیا پانی، تو یہ اس کیٹیگری میں مطلب اس کے آس پاس آ گیا معاملہ کہ میں نے کام تو کر دیا لیکن ایک احساس سے ناگواری کیا۔ تو اتنے اسپیسیفک ٹرم میں آیا فلا تقل لہما اف، کہ اف تک نہ کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ تو اب سنیے اس کا ترجمہ، اللہ کے ساتھ معبود نہ بناؤ ورنہ بے یار و مددگار رہ جاؤ گے۔ ظاہر شرک سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے انسان کی۔ اور یہ اگلی آیت کا ترجمہ، اس کی ترتیب بہت دلچسپ ہے۔ اگین مجھے یہ بھی علماء کرام نے سمجھایا کہ آپ دیکھیے کہ ترتیب کیا ہے، کہ پہلے کہا کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، تو اللہ نے اپنے تذکرے کے بعد فوراً پھر کیا تذکرہ کیا، کسی کی عبادت نہ کرو صرف اللہ کے، اور پھر کہا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور پھر یعنی اتنا اہمیت دی اس کو، اور پھر کہا کہ ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ ظاہر انسان جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے، سب نے پہنچنا ہے، تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید اعتدال کچھ کھو رہا ہے معاملہ، ایسا لگتا ہے کبھی کبھی۔ تو ایسا ہو یا نہ ہو، دونوں کیسز میں اگر کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہیں بھی آتی، انہیں اف تک نہ کہو، جھڑک کر جواب نہ دو، احترام کے ساتھ بات کرو۔ یہ قرآن رولز بتا رہے والدین، پروٹوکول بتا رہے والدین کا، جھڑک کر جواب نہ دو، احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ جھک کر رہو، رحم کے ساتھ جھک کر رہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ آیت کا ٹکڑا اس میں یہاں پر ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یعنی یہاں بھی ایک ہی ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور پھر والدین کے ساتھ شفقت کو جوڑا ہے، کہ تو ان پر اس طرح رحم فرما کہ جب میں چھوٹا تھا میں پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا تھا، نہ مجھے نجاست طہارت کا خیال تھا، کسی چیز کا خیال نہیں تھا، انہوں نے مجھ پہ کتنا رحمت فرمائی، کتنی شفقت فرمائی، تو ان پر رحم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، صغیر انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، رب ارحمہما، تو ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ تو یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی، اور پھر آگے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور پھر دیگر حوالوں سے بھی بات ہوئی۔ تو آئیے آج کی اس بزم کے آغاز میں یہ دعا کریں، جتنے بھی نشریات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اگر ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، والدین یا والدین میں سے کوئی ایک، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، مشکلات آسان فرمائے انشاءاللہ۔ اور بس انہی اشعار کے ساتھ کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، رضا سرسوی صاحب، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں۔ جانے اللہ جانے کتنی برف سی راتوں میں، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو سینے پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، بچہ تو
सीने पे है, गीले पे सो जाती है माँ, ममता क्या चीज है और प्यार कहते हैं किसे, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन पर करम फरमाए।